محبت کی جو آپ نے بات کی, اسپیشلی لیونگ ان 21st century, the most common word is I love you. ٹھیک ہے, آپ چیٹ رومز میں چلے جائیں, آپ فون واٹس ایپ کھول لیں, اٹ از دا موسٹ فریکوینٹلی یوزڈ ورڈ. ہسبینڈ وائف کا بھی, وائف ہسبینڈ کو بھی. اچھا پھر عام یہ تو پھینکتے پھیر, لڑکے تو پھینکتے پھیر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پرابلی وہ خواتین جن کو گھر سے بھری بھی نہیں ہوتی, جو محبت جو گھر سے والدین سے ملنی چاہیے تھی, تو پرابلی دے آر لوکنگ فار دیز ورڈز ایز ویل فرام پیپل. ایون سبحان اللہ, ہم ایک پوڈ کاسٹ میں ڈسکشن کر رہے تھے, ایک ڈاکٹر صاحب ایسی بتا رہی تھیں کہ اب تو جو انفیڈیلٹی کا ایشو ہے وہ خواتین میں بھی آتا جا رہا ہے, اور اس کی جو ایک مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ ٹائم نہیں دیتا. باتیں تو کہتے کہ آئی لو یو, بٹ وہ ٹائم نہیں دیتا, اور میں تنہا ہوں, میں لونلی فیل کرتی ہوں. تو اس لونلی فیل کرنے میں مجھے لوگوں نے رابطہ کیا, اور میں صرف بات کرنا شروع ہو گئی ان اللہ, اور ابھی میں نعوذ باللہ ایسے کام میں انوالوڈ ہوں. تو پلیز اس بارے میں ذرا بات کریں, محبت ہے کیا, ایسا کانسیپٹ ذرا سمجھائیں لوگوں کو, اور اس یہ کی جا سکتی ہے, اس کے کچھ سمٹمس ذرا کیا ہوتے ہیں پلیز انشاءاللہ. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز تو یہ کہ ہماری کچھ غیر مادی مطلب ضروریات ہیں, مطلب ہماری ایک تو ہیں ہماری فزیکل نیڈس, اور ایک ہیں ہماری نان فزیکل نیڈس, انٹینجیبل نیڈس آپ انہیں کہہ دیجیے, غیر مادی ضروریات. اور ہماری جو غیر مادی ضروریات ہیں وہ زیادہ اہم ہیں, لیکن ہماری جو ایجوکیشن اور ہماری جو اس وقت کارپوریٹ لائف ہے اس نے ہماری اورینٹیشن ایسی کر رکھی ہے کہ مکان, گاڑی, موبائل فون, کپڑے, جوتے, فرنیچر, ایسیسریز, اپلائنسز, یہ سب شاید زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور جو غیر مادی انٹینجیبل نیڈس ہیں, جس میں مطلب وہ کیا ہیں لوگ اس کو نہیں ریئلائز کر رہے, اور ان کی اہمیت ٹینجیبل نیڈ سے کہیں زیادہ ہے, لوگ اس بات کو نہیں ریئلائز کر رہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری کچھ غیر مادی ضروریات وہ ہیں جو بہت اہم ہیں, اور ان کو اگنور کرنے کے نتیجے میں ایک وائڈ پیدا ہوتا ہے, ایک ایمپٹینس پیدا ہوتی ہے, اور ایک انٹرنل کرائسس پیدا ہوتا ہے, اور نفسیاتی بحران پیدا ہوتا ہے, فیملی کرائسس پیدا ہوتا ہے, سائیکولوجیکل ایشوز پیدا ہوتے ہیں, اور انسان ہیپینس کا ایکسپیرینس نہیں کر پاتا. وہ جو غیر مادی ضروریات ہیں اس میں ایک ہے ایمان, جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے ایمان. دوسری ہے علم نافع, تیسرا ہے حکمت, چوتھا ہے تعلق, پانچواں ہے محبت. مطلب یہ چند جو بہت اہم ہو سکتے ہیں نا, تو محبت ہماری ایک بہت اہم ضرورت ہے. اب اگر کسی انسان کو محبت تو نہ ملے, لیکن اسے برانڈڈ کلوتھس مل جائیں, اسے جیولری مل جائے, اسے پرفیوم مل جائے, لیکن اسے ٹچ نہ ملے, اس کے پرفیوم کو کوئی محسوس کرنے والا نہ ہو, اس کی جیولری کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو, جب اس نے اچھے کپڑے پہنے تو کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا, جب وہ تیار ہو کے نکلا یا نکلی تو اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں, کیونکہ سب اتنے آکیوپائڈ ہیں. اور وہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم سب کے آور کی نا, یہ ویسے بھی ابھی 11th آور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہر گھنٹے کی ایک ویلیو جو ہے نا وہ مارکیٹ نے سیٹ کر رکھی ہے, اور اسے پتہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم میں نے کمائی میں لگانا ہے, اور وہ کمانے کی دوڑ میں لگا دیتا ہے, اور جو تھوڑے بہت ٹائم بچتے ہیں اس ٹائم میں وہ گیجٹس کے ساتھ, اسکرین کے ساتھ لگ جاتا ہے. لیکن فیملی کو, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ پیرنٹس ہوں, چاہے وہ بہن بھائی ہوں, چاہے وہ اسپاؤس ہوں, اور چاہے وہ دوست ہوں, مطلب کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر ہماری آڈینس سے بھی میں اگر یہ سوال ہم یعنی لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, تو کیا اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ اس کو توجہ دے رہے ہیں, ہم اپنی ٹوٹل سیلف کے ساتھ اٹینٹیو ہیں اس کی طرف, اور ہم اسے سن رہے ہیں. اور میں بعض اوقات لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ وہ جو کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں نا, اور جواب میں اوکے فائن ویل کہہ رہے ہوتے ہیں نا, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ بھی ضرورت سے زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ سامنے والے کی گفتگو کو جیسے وہ رزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب سننا جو ہے نا بہت مشکل ہوا ہوا ہے لوگوں کے لیے. صحیح. سننا جتنا مشکل ہوا ہوا ہے, دیکھنا اتنا مشکل ہوا ہوا ہے, محسوس کرنا اتنا مشکل ہوا ہوا ہے, اور جو فائن فیلنگز ہیں ان کو ایکسپریس کرنا اور بھی مشکل ہوا ہوا ہے. یہ ڈائلیما سلمان بھی 70 سال پہلے تھا یہ لوگوں میں, یعنی اتنے حد تک, یا یہ انصاف کے بعد بہت زیادہ بڑھ گیا؟ یہ ڈائلیما انڈسٹریل ریولوشن کے بعد شروع ہوا ہے, اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد مطلب 150 سال پہلے کا غالب کا ایک شعر ہے, عشق نے غالب نکما کر دیا,
ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. صحیح صحیح. اور اب میں اسے اس طرح کہوں گا کہ کام نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے عشق کے. اور عشق یہاں پازیٹیو سینس میں بات ہو رہی ہے کہ بھائی جو ایک جائز اللہ کے دیے ہوئے نظام کے اندر انسان کی جو جائز محبت کی ایک طلب ہے وہ پوری ہو. تو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ 150 سال پہلے کا شعر ہے کہ مطلب لوگوں کو انسانوں کی اہمیت اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے کتنی دوستی نبھاتا ہے, کتنا سیکریفائس کرتا ہے, مشکل وقت میں کتنا ساتھ دیتا ہے, بلکہ 150 سال پہلے بھی سب کانٹیننٹ کی سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ غالب محسوس کر رہے تھے کہ لوگ کام اورینٹڈ زیادہ ہو گئے ہیں. اب وہ اس وقت ملتے ہیں جب کسی کو کام ہوتا ہے, کام کو انسانوں پہ پریفر کرتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے. مطلب یہ جو اس وقت کا ڈائلیما ہے نا کہ سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہیں سب سے زیادہ اسی کو ستاتے ہیں, سب سے زیادہ تکلیف میں بھی اسی کے ہاتھوں پڑے ہیں اور سب سے زیادہ تکلیف میں بھی اسی کو ڈالا ہوا ہے جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں, اس کو سب سے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ کی بات ہے نا یہ بہت اہم ہے کہ لو کے حوالے سے بات کی جائے. میں اس میں ایک بات یہ ہے کہ ابھی لوگ یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ وہ محبت کر رہے ہیں. اچھا, لیکن کیا وہ محبت کر رہے ہیں؟ کیا اسے محبت کہا جائے گا؟ یہ جو آپ کے اندر ایک اسٹارم پیدا ہوا ہے, آپ کو کوئی چیز بہت زیادہ اچھی لگی ہے, کیا محبت صرف اس چیز کا نام ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ اچھی لگی ہے؟ اور اگر کوئی چیز مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے اور بہت زیادہ اچھی لگنے کی وجہ سے میں اس کو ایکسس کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اوپر ایک سینس آف پوزیشن کو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں, یہ محبت نہیں ہوتی. یہ محبت کی وہ ویکسین ہے جو اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں ٹین ایجرز کو لگا دی گئی ہے یا لگ گئی ہے یا ہماری انوائرمنٹ میں پائی جاتی ہے کہ بس جو اچھا لگے اس کو بس ٹوٹ کے چاہو اور اس کو پکڑ لو اور بس اس کے پیچھے پڑ جاؤ, اور یہ نہ دیکھو کہ کسی بھی انسان سے کسی بھی انسان کا تعلق کوئی ڈیوائن پرنسپل بھی ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی پیورٹی ڈیفائن ہوتی ہے, سینکٹیٹی ڈیفائن ہوتی ہے, تعلق کی ترتیب ڈیفائن ہوتی ہے, کس کو کس پر. مطلب بیوی سے تعلق اور محبت اس کا اپنا ایک مقام ہے, ماں سے تعلق اور محبت اس کا اپنا ایک مقام ہے, اور ان کے اندر کلیش نہیں ہے. کلیش اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم کنفیوژن کے ساتھ ان دونوں کو پرسو کرتے ہیں, جب ہم ترتیب چھوڑ دیتے ہیں, جب ہم یا اسی طرح مطلب اولاد میں محبت ہے, اولاد کی محبت بھی ہے اور بیوی کی محبت بھی ہے, اور کس کی محبت, مطلب ان دونوں میں کلیش اس وقت پیدا ہوگا جب کنفیوژن موجود ہوگی. اگر کلیئرٹی ہوگی تو یہ کلیش نہیں ہوگا, یہ کمپلیمنٹ کرے گی. یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ایک گریٹر کاز کے اندر یہ ساری فورس جو ہے وہ کنٹریبیوٹنگ ہوگی. لیکن یہ کلیئرٹی اس وقت مسنگ ہے. سن اپولوجیز فار انٹرپشن, لیکن میں نا یوتھ کے پرسپیکٹیو سے اور اپنی آڈینس کے پرسپیکٹیو سے بھی سن رہا ہوں گا, اور میں جو ان کے ذہن میں پوٹینشیلی سوال آ سکتا ہے وہ آپ سے میں پوچھ بھی لوں گا. تو اچھا ہے, یہ مجھے مدد ملے گی. جی اچھا, یہ بتائیں کہ یہ تو کیا نفسیات نہیں ہے انسان کی کہ جو چیز اس کو محبوب ہو جاتی ہے تو وہ اس کو پانا چاہتا ہے اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اور وہ اس کو چیرش انجوائے تبھی کر پاتا ہے جب وہ قریب ہوتی ہے, اور جب دور ہوتی ہے تو اس کو انزائٹی ڈپریشن. یعنی تو شروع سے ہی ہم یعنی سلف صحابہ کتنا وہ کسی اگر خاتون سے محبت ہو گئی, کسی گھوڑے سے محبت ہو گئی تو دے وانٹڈ ٹو بی ود. ایون صحابہ جب اللہ کے نبی سے دور جاتے تھے تو ان کو ایک بے چینی سی اور ان کی پریزنس میں سیٹسفائڈ فیل کرتے تھے. تو اس کو کیسے آپ کہ مجھے محبت ہے بٹ پانا بھی نہ چاہوں تو. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ بہت اہم بات ہے. ایک فریز اکثر یوز ہوتا ہے, لو از بلائنڈ, اور یہ بہت مس لیڈنگ فریز ہے. جی, ہماری ایمانی تناظر میں لو بلائنڈ نہیں ہوتا. لو ایک فورس ہے, اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نیچرل ہے, اور محبت کے اندر جو ایک انٹرنسک اس کا ایک ایمبیشن ہے وہ قرب ہے. جی, وہ یہ ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے میں اس کے قریب ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صحابہ کرام آئے, بلکہ کوئی صحابی آئے, انہوں نے, اور یہ جیسے تمام صحابہ کے اندر اس طرح کا سوال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ سوال چل رہا تھا. تو ایک صاحب نے ہمت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے,
اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ جنت میں ہوں گے اور ہم سب اگر اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور ہم بھی وہاں پہنچ سکے، تو وہاں تو اتنے سارے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اتنے سارے انبیاء ہوں گے، لوگ ہوں گے، تو ہم آپ کو وہاں کیسے تلاش کریں گے اور ہمیں وہاں کیسے آپ دکھائی دیں گے؟ یہاں تو ہم ہر وقت آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، وہاں اگر ہم آپ کو کیسے ڈھونڈیں گے کیسے؟